الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 29 اور 30 اور 22ویں پارے کا آخر چل رہا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ہمارے رب نے معرفت الہی، وہ لوگ جو آسمانی علوم رکھتے ہیں اور اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، تو وہ تنہائیوں میں خلوت جلوت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جس کو اللہ کا خوف حاصل نہیں ہے وہ عالم بھی نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں، آسمانی فہرست کے اندر عالم وہی ہے جس کو اللہ کا خوف حاصل ہے۔ گزشتہ کل بہت ساری باتیں یہ والی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب اللہ کے خوف کے حاصل کرنے کے اسباب، جن لوگوں کو اللہ کا خوف حاصل ہے ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کی معرفت کا سبب ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کا حکم ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتلو ما اوحی الیک، جو آسمان سے آپ پر اترا ہے اس کی تلاوت کریں۔ نبی کے جو مناسب ہیں کہ نبی کیا کیا کام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 منصبوں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں، ایک پہلے پارے میں اور ایک دوسرے پارے میں اور ایک چوتھے پارے میں اور ایک 28ویں پارے میں۔ ان 4 سپاروں میں ایک ہی طرح کی آیت مختلف الفاظ سے آئی ہے جس کے اندر نبی کے 4 منصب کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا منصب قرآن کی تلاوت ہے کہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، لہٰذا جتنے امتی ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا مزاج بنائیں، تو قرآن کی تلاوت سمجھ کے ہو یا بے سمجھے ہو، غور و فکر کے ساتھ ہو یا بے غور و فکر کے ساتھ ہو، جو بھی صورت ہو، بہرحال تلاوت مطلوب ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ آدمی قرآن پڑھے، اچھا پڑھے اور روز پڑھے، اور اہتمام کے ساتھ تلاوت کا اپنا ایک مقدار مقرر کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدار کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ مجلس میں دیر سے آئے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک وقت مقرر ہے بیان کا تو اس بیان میں آپ تاخیر سے آئے اور پھر آ کر کے اپنا عذر بیان کیا کہ میں اس لیے تاخیر سے آیا تھا کہ گزشتہ کل ایک جماعت آئی تھی، ایک باہر سے وفد آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کے ساتھ میرا وقت گزرا، تو جو تلاوت میرا کل کا معمول تھا وہ رہ گیا تھا، آج میں اس کل کے معمول کی قضا کر رہا تھا۔ یعنی پیغمبر بھی ان معمولات کی ایسی پابندی کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم آپ نے تو تقسیم کر لیا ہے نا، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، سنت ہے، کبھی کر لیں گے کبھی نہیں کریں گے، اور مستحب اور نفلی چیز وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی 27ویں شب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور عمل کو چھوڑ دینا یہ مزاج ہے، کیونکہ تقسیم کر لی ہم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے معمول آپ سب کے علم میں ہے تسبیحات فاطمی، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، اور یہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، ان کو
کہ بھائی خادم سے اچھا یہی ہے کہ سوتے وقت میں یہ کر لو، ساری تھکاوٹ ختم ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی بات ہمارے نبی نے کب کہی، ان کو وفات سے 2 سال پہلے کہی، 3 سال پہلے کہی، 4 سال پہلے کہی، اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال، 2 اور 10 12، 12 اور 12 24، اور پھر 6 سال یہ رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان 6 سال میں بھی 4 سال کے بعد، تو 24 اور 4 28 سال کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ جو تسبیحات فاطمی ہیں تو یہ آپ کا معمول کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جس دن سے حضور نے بتایا ہے آج تک 26 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے، ایک رات بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ فلانا ایک جنگ کا موقع تھا جس میں تو بہت زیادہ پوری رات تکلیف تھی، اس رات بھی آپ نے کیا؟ فرمایا اس رات بھی کیا۔ تو حضرت علی کوئی جاہل آدمی نہیں تھے، عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ تسبیحات فاطمی فرض نہیں ہے، لیکن عمل کی پابندی یہ حضرات اپنا مزاج بناتے تھے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے، پہلی یہ صفت ہے معرفت الہی، خشیت الہی کے حصول کے لیے قرآن پاک کی تلاوت۔ جتنے بھائی اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب ایک مقدار مقرر کریں کہ جی اتنی مقدار پڑھنی ہے۔ آسانی کے لیے حضرات 1.25 پارہ بتاتے ہیں کہ مہینے کے اندر، تاکہ ایک ختم آپ کا مہینے کے اندر ہو جائے۔ 1.25 پارے کا معمول رکھے آدمی اور ایک مہینے میں ایک ختم کی ترتیب بنائے۔ باقی سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ ملک، یہ تو برکت کے لیے ہیں۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ سے شروع کریں والناس پہ ختم کریں، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوت اس کو نہیں کہتے کہ یاسین کبھی پڑھ لی اور واقعہ پڑھ لیا اور سورہ مزمل پڑھ لی، یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تو فضیلت والی صورتیں ہیں، ہم فضیلت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ معمولات جن میں آیتیں ہیں وہ بھی تلاوت نہیں ہے، جیسے منزل ہے، منزل کے اندر جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن یہ تلاوت نہیں ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ ایک آدمی وظیفہ پڑھتا ہے 7 دفعہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ، تو یہ تلاوت نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی حفاظت کے لیے، نظر جادو سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی منزل آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی آپ برکت کے حصول کے لیے واقعہ، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں جو عبادت سمجھ کے کی جائے اور اس کا معمول اس طرح بنایا جائے اور اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ نبی نے یہ کیا ہے اور بار بار قرآن پاک کا حکم بھی ہے، اور میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی۔ اور جتنے حضرات اونچے مرتبے والے صحابہ میں بنے، تابعین میں بنے، محدثین اور جتنے بڑے لوگ، وہ قرآن کی تلاوت سے بڑائی پہ پہنچے ہیں۔ جتنا جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، جتنا جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، اور جتنا جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ خدا کی قربت کی نشانی اور خدا کی محبت کی نشانی وہ تلاوت کی پابندی ہے۔ اس لیے تلاوت کو پیچھے ڈالنا، باقی وظائف کو آگے رکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے، اور سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے۔ اور ہر قسم کے جو بھی الف سے یا تک روحانی یا جسمانی جو بھی حوائج ہیں، حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کا حل بھی تلاوت میں ہے۔ یعنی تلاوت سے ہم کسی صورت میں بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہر حالت کے اندر، ہر وظیفے کے اوپر تلاوت کو فوقیت حاصل ہے۔ بہت سارے لوگ بھی 500 دفعہ یہ پڑھتا ہوں میں، 1000 دفعہ میں یہ پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھیں گے، وظائف کریں گے۔ کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ بتا دیا، اس کو پکڑ لیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ باتیں گرانے کی نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ باتیں پھینک دینی چاہیے، یہ باتیں لینے کی ہیں اور اپنا مزاج تلاوت والا بنائیں۔ بہت سارے ساتھی اچھا پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے،
اچھا قرآن پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے اور ہاتھ تک نہیں لگاتے قرآن پاک کو. تو قرآن پاک کو آج سے نیت کر لیں. یہ وقت سونے میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں. یہ بہت بڑھیا قیمتی تجارت ہے. آگے ابھی آپ سنیں گے. تو پہلی صفت خشیت الہی، معرفت الہی کے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے. جن کا مشغلہ ہی قرآن ہو، جن کا مشغلہ ہی قرآن ہو کہ جی یہ تو قرآن والے ہیں، جی یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، بھائی ان کا تو قرآن تلاوت ان کی نہیں چھوٹتی. تو اس لیے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، اور کبھی موڈ ہوا تو 10 پڑھ لیے، کبھی موڈ نہیں ہوا تو 20 دن چھٹی کر لی. تو ایسا نہیں کریں. حافظوں سے خاص کر درخواست ہے. کتنے حافظ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو دن کے 10-15 سپارے پڑھتے ہیں. تو 10-15 اگر نبی ہو تو 3 تو پڑھیں حافظ، اور باقی جو غیر حافظ ہیں وہ 1 تو پڑھیں. 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، کچھ نہیں ہے. نہ معلوم کہاں کہاں یہ وقت گزر رہا ہے اور کن کن خرافات میں، کن کن غفلتوں میں گزرتا ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اس لیے قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو ہر گناہ سے دل کٹے گا. قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو ہر نیکی کی رغبت ہوگی. اور میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں. کس کو؟ قرآن پڑھنے والوں کو. میں دعا مانگنے والے، ذکر کرنے والوں، سب سے زیادہ میں کس کو دیتا ہوں؟ میں قرآن کے تلاوت کرنے والوں کو دیتا ہوں. اس لیے سب کریں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. نمازوں کو سیدھا کرنا، نمازوں کو سنت مستحبات کے مطابق اس کا خیال رکھنا. اور نمبر 3 یہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چپکے لوگوں کے سامنے وہ خرچ کرتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں کہ کھلم کھلا ہو. جیسے اذان میناروں میں ہو اور لوگوں کو جماعت کے لیے بلائیں، تو جماعت کی نماز کا سب کے سامنے پڑھنا یہ اللہ کو مطلوب ہے. حج کا سب کے سامنے ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے. روزے کا سب کے سامنے ہونا کہ جی رمضان کا روزہ میں رکھتا ہوں. زکوٰۃ کا پتہ چلے لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں اپنی پوری زکوٰۃ دیتا ہوں. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو فرائض ہیں اس میں تو کھلم کھلا ہو، اور جو نوافل ہیں وہ چپکے ہوں. تو کچھ چیزیں کھلم کھلا افضل ہیں، یہ بھی مطلوب ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. تم اگر صدقات اور خیرات کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے دو تو کیا ہی بہتر چیز ہے، یہ کتنی عمدہ چیز ہے. اور اگر تم فقیروں کو چپکے دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں کھلم کھلا افضل ہیں اور کچھ چیزیں چپکے افضل ہیں. دونوں کا ذکر یہاں آ گیا. اور اللہ کے نام پہ خرچ یہ انسان کے دل کو بھی صاف کرتا ہے اور اللہ کی خشیت اور معرفت کا بھی سبب ہے. پھر یہ جو ایمان والے لوگ ہیں یہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے، کبھی تباہی نہیں ہے، یہ تجارت کبھی ضائع نہیں ہوگی. ہمارے رب نے ہمارے ان عملوں کو بزنس سے تعبیر کیا، تجارت سے. تاجر کیا کرتا ہے؟ تاجر تجارت کرتا ہے نفع کے لیے. اپنا مال بناتا ہے یا مال کہیں سے لیتا ہے، اس مال کو کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے، سامنے سے پیسے لیتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا یہ مال زیادہ بکے اور مجھے زیادہ پیسے ملے. یہاں پر ہم آپ جو عمل کر رہے ہیں گویا کہ دنیا کے اندر میری مصنوعات کا خریدار انسان ہے، انسان میری چیزوں کو خریدتا ہے. ان آخرت والے اعمال کے اندر میرے عملوں کا خریدار اللہ ہے، اللہ خریدار ہے. اور دنیا کے انسانوں کی خریداری کے اندر نفع کی بھی امید ہے اور نقصان کی بھی امید ہے. نقصان اور نفع کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے آدمی. اور جہاں پکا نفع ہو اس کو علماء ناجائز قرار دیتے ہیں، جیسے سودی لین دین ہے.
سودی لین دین میں جیسے بینک وغیرہ ہے، اس میں آدمی پیسے رکھتا ہے تو وہاں نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ 100% مجھے ہر حالت میں اس پیسوں کے یہ ملیں گے، اور اگر نہیں بھی ملے تو میری جو مالیت ہے، میرا سرمایہ ہے، وہ تو محفوظ رہے گا۔ اس وجہ سے بینک کا جتنا نظام ہے اس کو باطل اور غلط قرار دیا گیا، اور آپس کی جو یہ تجارت ہے جس میں نفع نقصان کی امید ہے، اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن ہمارے رب کے یہاں جو چیز جا رہی ہے، ہمارا رب اس کا خریدار ہے، اس میں تو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمائیں یہ بھی تجارت ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے راستے کی محنت، اس کو بھی ہمارے رب نے 28ویں پارے سورہ صف میں تجارت سے تعبیر کیا۔ 11واں پارہ سورہ یونس، اس کے اندر ہمارے سورہ توبہ، 11واں پارہ سورہ توبہ، ہمارے رب فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، میں خریدار ہوں ایمان والوں کے جانوں کا، ایمان والوں کے عملوں کا، ان کے مالوں کا میں خریدتا ہوں۔ بدلے میں کیا دوں گا؟ بدلے میں جنت دوں گا۔ یہاں پر فرمائیں کہ یہ تجارت کے امیدوار ہیں۔ اس امید کے لفظ میں ایک اشارہ ہے۔ وہ کیا اشارہ ہے؟ کہ یہ 100% یقینی بات ہے۔ کوئی آدمی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ جی میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، بس یہ تو 100% قبول ہو گئی اور بس تو میں 100% جنت میں جاؤں گا۔ ایسا تو نبی بھی نہیں کہتے ہیں۔ نبی بھی، ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ کے رسول آپ بھی فرمائے ہاں میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو تم میں سے ہر ایک اس بات کا امید رکھ، اس لیے کہ ہر عمل کے اندر شیطان اپنی کاروائی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ ڈال کر کے اس عمل کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی ہم نے نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز آپ نے پڑھ لی، بہت بڑھیا عمل ہے۔ اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، اس میں کیا دعائیں ہیں آخر میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے تو بڑا ظلم کیا اپنے آپ پہ، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے گناہ معاف کر دیں۔ اسی طرح عملوں میں سب سے بڑا عمل وہ ہے جس کے اخیر میں آدمی اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایمان والے یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک ہماری اس تجارت کو نقصان سے بچائیں۔ لیکن ہمارے رب بھی ایسے ہیں جو کسی کی امید پر پانی نہیں پھیرتے۔ امید تو رکھیں گے لیکن ہمارے رب کریموں کے کریم ہیں، وہ امیدوں پہ پانی نہیں پھیرتے کہ آپ نے تو باندھ دی ان سے امید اور وہ آپ کی امید کو مار دے لات، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی امید کے بنیاد پر اور آپ کے گمان کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ رحمت اور برکت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور کیسے فیصلہ فرمائیں گے؟ جو تم نے کیا ہے اس کا تو دیں گے پورا بدلہ۔ تم نے مانگا کتنا، مثال دے رہا ہوں، دنیا والوں سے مانگا کتنا، جی 5 کلو چاہیے، تم نے 5 کلو پیاز تولے تو سامنے والے نے کیا کیا؟ ½ کلو پیاز 5-6 دانے ڈال دیے۔ تو تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ ایک تو تمہارے عمل کا پورا بدلہ بھی دے گا اور ایک تمہارا رب اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دے گا، پورا بدلہ بھی دے گا اور اضافہ بھی کر دے گا۔ اضافے میں کیا ملے گا؟ اپنا دیدار ملے گا۔ اضافے میں کیا ملے گا؟ جنت کی نعمتیں دن بدن بڑھتی رہیں گی۔ عمل تو تم نے کیا ہے ایک دفعہ، اس کا بدلہ ملے گا تمہیں بار بار۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا رب بخشنے والا ہے اور تمہارا رب قدردان ہے۔ اگر عمل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو معاف کر دیں گے، اور تمہارے رب کے ہاں تمہارے تھوڑے عمل کی کیا ہے؟ بڑی قدر ہے۔ لہٰذا دل سے عمل کرو اور آگے اپنے رب کے دربار میں اس عمل کو پیش کرو۔ یہ ان 2 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ،
معرفت الہی اور خشیت الہی کے حصول کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جن تجارت میں کبھی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر کو ان کو دے دے۔ جو تولیں گے تو وہ پورا تول کر کے دیں گے، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی تمہیں دے دیں گے۔ یقیناً وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ اللہ قدردان بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔